ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بندوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ. یہ پروگرام آپ وش ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. آج سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ کیا ہے. 3 رکنی بینچ نے اس نے کہا ہے کہ کسی صورت میں الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ انتخابات کو ملتوی کر دے. یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر آئینی تھا. ساتھ ہی انہوں نے جو باقی 5 منزلیں طے ہو گئی تھیں صوبائی الیکشنز کی پنجاب میں، جو پچھلا شیڈیول تھا انتخابات کا اعلان کیا تھا پنجاب میں الیکشن کمیشن نے، اس کے باقی جو 6 مراحل ہیں ان کی تاریخیں بھی طے کر دی ہیں، اور جو 14 دن کا وقت ضائع ہے اس کے حساب سے 14 تاریخ کو یعنی 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات منعقد ہونے کا آرڈر کر دیا ہے. ساتھ ہی پنجاب کی جو کیئرٹیکر گورنمنٹ ہے، چیف سیکرٹری ہے، آئی جی ہے اور وفاقی حکومت کو ہدایات دے دی ہیں کہ آپ سیکیورٹی فراہم کریں گے، آپ فنڈ فراہم کریں گے اور تعاون کریں گے الیکشن کمیشن کے ساتھ. اس کے ساتھ ہی اس فیصلے میں آج بینچ، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف بینچوں کے ایک دوسرے کے خلاف مختلف طرح کے فیصلے اور آرڈر آ رہے ہیں. جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے ایک 3 رکنی بینچ کی قیادت کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھئی جب تک رولز طے ہو جائیں سو موٹو کے آپ مقدمات مت سنیں. اس میں اس آرڈر میں کہا گیا ہے کہ اس کا اطلاق جو موجودہ جو عدالت کے سامنے مقدمات پیش ہیں اس پر نہیں ہوتا. اور ساتھ ہی جو اپنے فیصلے کے خلاف جو سرکولر جاری کیا تھا الیکشن کمیشن کے رجسٹرار نے، اس کا نوٹس لیتے ہوئے انہوں نے خط لکھا 2 جج صاحبان نے کہ انہیں یہاں سے بدلا جائے کیونکہ یہ عدلیہ کے آنر کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا عدلیہ کی کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. لیکن انہیں نہیں بدلا گیا. چیف جسٹس نے انہیں ابھی تک ریٹین کیا ہے. انہیں کہا ہے کہ آپ بد چارج چھوڑیں. تو یہ جو جنگ تھی عدلیہ کے اندر، پہلے 9 رکنی بینچ بنا، پھر 7 رکنی بنا، پھر 5 کا رہ گیا، اور پھر یہ بحث چلتی رہی کہ فیصلہ 4-3 کا ہے یا 3-2 کا ہے. آج وہ بھی اس آرڈر میں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ اسے 3-4 کا فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے، یہ فیصلہ 3-2 کا ہے. مطلب یہ کہ 5 رکنی بینچ کے یا 7 رکنی بینچ کے فیصلے کو 3 رکنی بینچ نے کہا ہے کہ یہ 3-5 کا فیصلہ تھا، اور جس کی کنٹینیوشن میں انہوں نے یہ آج آرڈر جاری کیا ہے. دوسری طرف حکومت نے اسے رد کر دیا فیصلے کو. اس سے کہا ہے کہ بھئی یہ غیر آئینی ہے، یا یہ کہ جو ان کی سمجھ ہے فیصلے کے حوالے سے کہ 3-4 کی اکثریت سے سو موٹو کے اختیار کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کے ججز کی علیحدہ جو 4 ججوں کی رائے آئی تھی، حکومت اس کے ساتھ اپنی وابستگی ظاہر کر رہی ہے. یہ ایک طرح کا عدلیہ اور ایگزیکٹو میں ایک تصادم ہے جو بڑا خطرناک ہے، اور جو آگے چل کر ایک آئینی بریک ڈاؤن کی شکل اختیار کر سکتا ہے. اگر انتظامیہ نے تعاون نہ کیا جیسے کہ آرڈر کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں، تو یہ کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن جسے کہتے ہیں، آئینی مشینری کا ٹوٹ جانا، یعنی اس کا نہ چل پانا، اس کا ٹوٹ جانا، اس کا مطلب یہ لیا جائے گا، اور اس کے بڑے خوفناک نتائج ہوں گے، اور پاکستان میں جمہوری ٹرانزیشن اور آئینی حکمرانی ایک بار پھر پٹڑی سے اتر سکتی ہے. حکومت نے سرسے میں قانون سازی کی، اور وہ ایک قانون بنایا کہ سپریم کورٹ کے رولز کیا ہوں گے بینچز بنانے کے لیے، اور بنیادی طور پر جو سو موٹو کا اختیار ہے 104-184(3) کے تحت اسے ریگولیٹ کیا جائے گا، اور 3 سینئر ججز بیٹھ کر اس کا فیصلہ کریں گے، اور اس کے خلاف اپیل بھی ہو سکے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ابھی صدر مملکت اس پر بیٹھ گئے ہیں، انہوں نے فیصلہ نہیں کیا ہے، دستخط نہیں کیے ہیں. وہ واپس آ جائے گا. اس کے بعد پھر قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس ہوگا، جس میں اس قانون کو جو کہ ریگولیٹ کرتا ہے، جو رولز بناتا ہے، جس نے بنائے ہیں، اسے دوبارہ سے پاس کر دیا جائے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کا بینچ بیٹھے اسے رد کر دے. یہ بھی ممکن ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک اور بینچ بیٹھے اسے اپروو کر دے. تو یہ جو خانہ جنگی ہم دیکھ رہے ہیں، ججوں کے درمیان جو لڑائی چل رہی ہے، اس سے عدالتی بحران بھی اداراتی بحران بن گیا ہے.
اور دوسری طرف سیاستدان جو ہیں وہ ہم نے بہت کوشش کی دی میڈیٹرز کی طرف سے. ایک ہم نے سول سوسائٹی کا گروپ بنایا تھا اور گزشتہ روز اس میں 5 کانفرنس جماعتیں بلوچستان کی اور پختونخوا کی، جس میں بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل، جس میں نیشنل پارٹی ڈاکٹر مالک صاحب کی، جس میں پختونخوا ملی عوامی پارٹی، جس میں احسن صاحب کی جو پارٹی ہے، اور آفتاب اور فیض صاحب خٹک صاحب کی نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ، ان کے لوگ شریک ہوئے. وہاں پہ MQM کے لوگ بھی کی نمائندگی بھی کی گئی ان کی بہت اعلیٰ سطح کی قیادت کی طرف سے. اور ہماری خوش قسمتی یہ تھی کہ اس میں شاہ حسین صاحب تشریف لانے تھا، انہوں نے وہ تو نہ آ سکے، لیکن بابر صاحب شریک رہے، اور اس کے علاوہ قاہرہ صاحب بھی تشریف لائے، اور انہوں نے ہمارے اس پہل قدمی کی یا کوشش جو کہ صلح صفائی کرانے کی، میڈیشن کرنے کی، کہ نامہ و پیام کرایا جائے، ڈائلاگ کا ماحول بنایا جائے. ہم اس سے پہلے عمران خان سے ہی ملے تھے، تو لیکن وہ کوشش یہ تھی کہ جو انتخابات پہ ایک متفقہ لائے عمل اور اتفاق رائے ہو جائے، تاکہ اگلے انتخابات کسی طور پر متنازع نہ ہوں. لیکن آج سپریم کورٹ نے، ہم نے اس میں یہ بھی کہا تھا اس اپیل میں کہ یہ درست ہے کہ جوڈیشری آربیٹریشن کر سکتی ہے، لیکن بنیادی طور پر سیاسی معاملات سیاسی طریقے سے حل کیے جائیں، اور سیاستدان ہی مین اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ ایک آل پارٹیز کانفرنس کی شکل میں یا پھر پارلیمنٹ کے ذریعے اسے کوئی قانونی شکل دے دیں. لیکن ابھی ہم یہ کر ہی رہے تھے کہ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے. اب اس میں جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین سے کسی صورت میں روگردانی نہ کی جائے. صرف آئین کی ایک شق کا معاملہ نہیں ہے جس کے تحت 90 دن کے اندر ایک اسمبلی اگر چیف منسٹر توڑ دے تو اس میں انتخابات کرانے پڑیں گے، اس میں ایک دن بھی آپ آگے بڑھ نہیں سکتے. تو اس کی خلاف ورزی بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، اور حکومت بھی اسے اس آئین کی اس آرٹیکل کی کو چیلنج نہیں کر رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے بھی اس میں تو آئین میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا ایک سسٹم موجود ہے، وہ کیسے ہوگا. اور یہ عمران خان بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی ان کے خلاف ہے. الیکشن کمیشن پہ بھی انہیں اعتراض تھا، اور اوپر ان کی مخالف جماعت بیٹھی ہے، اتحادی جماعتیں، اور شہباز شریف کی حکومت اس کے ہوتے ہوئے وہ یہ انتخابات پنجاب کے کیسے صاف شفاف عمران خان کے نقطہ نظر سے ہو سکیں گے. لیکن لگتا یہ ہے کہ جو اتحادی پارٹیاں ہیں وہ اس فیصلے پر عمل درآمد پہ تیار نظر نہیں آتی. تو ایک طرح سے اس فیصلے پر ایک سیاسی تقسیم جو پہلے ہی موجود تھی وہ اور گہری ہو گئی ہے، اور یہ عدلیہ تک پہنچ گئی ہے. ایک جوڈیشل بحران بھی ہمیں نظر آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئین کا ٹوٹنا یا آئینی ڈھانچے کا بریک ڈاؤن ہونا وہ بڑا خوفناک ہوگا. اور اگر انتظامیہ میں، ایگزیکٹو میں، حکومت میں اور چیف جسٹس کے یا ان کے بینچ یا عدلیہ کے درمیان یہ کنفلکٹ بڑھ گیا تو آئینی بریک ڈاؤن ہو جائے گا، اور جمہوریت اور آئین کی جو گاڑی ہے وہ پٹڑی سے پھر اتر سکتی ہے، اور ہم پھر دیکھیں گے کہ پھر وہی جو فولادی ڈھانچہ ہے جو پاکستان میں سارے معاملات کو طے کرتا رہا ہے، ماضی میں بھی مارشاء اللہ بھی لگتے رہے ہیں اور ہائیبرڈ رجیم بھی بنتے رہے ہیں، تو وہ پھر سے اس کا عمل دخل بڑھ سکتا ہے. یہ کرائسس بھی غالباً اس لیے ہوا ہے کہ ہائیبرڈ نظام بڑا لمبا چلا ہے. ایک ہائیبرڈ گورنمنٹ چلی گئی، دوسری ہائیبرڈ گورنمنٹ آ گئی ہے. وہ اپنا 26 نکاتی جو سول ملٹری تعلقات کو بدلنے کا جو عزم تھا اور ایجنڈا تھا اسے بھول چکے ہیں. اب ان کی دشمنی عمران خان سے ہے، اور عمران خان کی ان سے دشمنی ہے. وہ کسی صورت میں عمران خان کی واپسی کی ہونے نہیں دیں گے. اس کے معاملے میں ہر سطح پہ وہ جانے کے لیے تیار ہیں نظر آتے ہیں. دوسری طرف عمران خان اگر جیت گئے تو انہیں کسی صورت میں نہیں بخشیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ سیاست میں ذاتی دشمنی کا عنصر بڑھ گیا ہے، اور یہ جو آئینی بحران کہہ لیں یا جو آئینی بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے، وہ بہت اس کے بارے میں تمام جمہوریت پسند اور خاص طور پر سیاسی جماعتوں کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے، پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے، اس گرما گرمی کو کم کرنے کی ضرورت ہے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے بعد وہ مشکل ہوگا ہمارے لیے بھی، جو میڈیٹرز ہیں ان کے لیے مشکل بنے گی. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات کے پہ سب جماعتوں کا اتفاق رائے، ایک قومی اتفاق رائے ضروری ہے. اگر اب پنجاب میں انتخابات ہوئے جس پر مریم نواز نے یہ بیان دے دیا ہے کہ پلیٹ میں رکھ کر پنجاب دے دیا گیا، بھئی ابھی تو الیکشن ہونا ہے،
پلیٹ پہ رکھ کے کہاں دے دیا. اب بھی الیکشن لڑے گی اور پارٹیاں بھی لوگ لڑیں گے, نون لیگ بھی لڑے گی, پیپلز پارٹی بھی لڑے گی, پی ٹی آئی بھی لڑے گی. تو لیکن پنجاب کے تخت کی لڑائی ایسی ہے کہ اگر یہ الیکشن ہو گیا صوبے کا تو یہ مستقبل میں جو اکتوبر میں جب انتخابات ہوں گے جنرل, یعنی قومی اسمبلی کے اور 2 صوبوں میں یا 3 صوبوں میں, تو اس کے نتیجے میں اس کے نتائج ابھی سے طے ہو جائیں گے. یعنی جو پنجاب جیت گیا وہ اگلا قومی اسمبلی کا الیکشن بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جیت جائے گا. تو اس طرح عمران خان کے بارے میں کہا جا رہا ہے, خود آج مریم کے اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ پلیٹ پہ رکھ کے عمران خان کو دے دیا گیا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں, مجھے یہ بھی جان کر اور محسوس ہوا ہے کہ لوگ اس حد تک بھی تیار ہیں کہ مارشل لا لگتا ہے تو لگ جائے. یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے مارشل لا کی ابتلا سے گزر چکے ہیں, خاص طور پہ پیپلز پارٹی نے تو بہت لمبا عرصہ گزارا ہے مارشل لاؤں کے خلاف لڑتے ہوئے, ایوب خان کے خلاف لڑتے ہوئے, پھر ضیاء الحق کے خلاف لڑتے ہوئے, پھر مشرف کے خلاف لڑتے ہوئے, اور خود مسلم لیگ نواز نے بھی مشرف کے خلاف لڑتے ہوئے کافی مشکل وقت گزارا ہے. نواز شریف بڑے لمبے عرصے تک ملک بدر رہے اور باہر ملک سے رہنا پڑا انہیں, اور پھر واپس آئے, اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی کہ انہیں اقامہ کے حوالے سے نااہل کر دیا گیا تھا احیاط, جو کہ بڑی زیادتی ہوئی تھی. اور تب سے یہ رجیم چینج کی سیاست جو شروع ہوئی تھی, جس میں عدلیہ بھی انوالو ہو گئی, جو کہ خوفناک عمل تھا. بہرکیف اس میں اب جو پاور سٹرکچر کے جو مختلف حصے ہیں وہ اپنی اپنی لڑائیاں وہ لڑ رہے ہیں, اور اس میں فوج کی جو ایک حد تک جو نیوٹرلٹی جو جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ ہے, اس میں ہر کوئی آربیٹر یعنی منصف بننے کی کوشش کر رہا ہے. جیسے سپریم کورٹ کا ایک حصہ اس میں بہت متحرک نظر آتا ہے, دوسرا اس کے خلاف نظر آتا ہے. اسی طریقے سے حکومت سمجھتی ہے کہ شاید وہ بلڈوز کر سکیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسی طاقتور حکومت ہے جو سپریم کورٹ سے لڑائی بول لے سکے. یہ البتہ شاید یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ سپریم کورٹ ہی ٹوٹ جائے, ان کے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے اور کچھ اور فیصلہ ہو جائے. آج یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے ایک 6 رکنی بینچ بنا دیا ہے اسی معاملے پہ کہ جو قاضی عیسیٰ صاحب کا فیصلہ جو تھا اس کے حوالے سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بینچ اپنے ہی ایک بینچ کے خلاف بینچ بنایا گیا ہے. یہ کچھ لوگ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ پری ایمپٹیو جوڈیشل کو ہے, کہ اس سے پہلے کہ دوسرے اکثریتی ججز جو اختلاف رکھتے ہیں محترم چیف جسٹس صاحب سے, اس سے پہلے کہ وہ کوئی 1977 والی صورتحال پیدا کریں جو جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ ہوئی تھی, تو یہ کہیں ویسے نہ ہو جائے. تو ناظرین, بہت صورتحال خوفناک ہے. میں مستقبل کا مجھے جمہوریت کا مستقبل کوئی صاف نظر نہیں آ رہا. یہ انتخابات بھی مجھے اس طرح ہوتے نہیں نظر آ رہا ہے جس طرح تحریک انصاف سمجھتی ہے, یا جو لوگ اس تشریح سے ہم کے قائل ہیں, جو 3 رکنی بینچ نے جو آرڈر دیا ہے جو اس کے قائل ہیں, کیونکہ ان انتخابات کا بائیکاٹ بھی ہو سکتا ہے, ان انتخابات میں خون خرابہ بھی ہو سکتا ہے. اس انتخابات میں انتظامیہ ماننے کے باوجود اور یقین دلانے کے باوجود سپریم کورٹ کو عدم تعاون کر سکتی ہے. تو سب کچھ ہو سکتا ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ سیاسی جو عمل ہے, جمہوری عمل ہے, وہ پٹری سے اتر سکتا ہے. اور لیکن آئین کا تقاضا تو یہی ہے کہ یہ الیکشن ہوں جو 14 مئی کا اعلان کر دیا ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا معاملہ بھی آنا ہے دوبارہ سے کورٹ کے سامنے. اس میں بھی تاریخ کوئی اسی طرح کا فیصلہ سپریم کورٹ کا یہ بینچ کر دے گا جس طرح کہ ہمیں آج یہ فیصلہ نظر آیا. تو ناظرین, آج ہی 4 اپریل کو جب یہ فیصلہ ہوا تو آج ہی کے دن بہت سال پہلے بھٹو صاحب کو ایک عدالتی قتل ہوا تھا. تو آج ان کی برسی کے موقع پہ نوڈیرو میں پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو نے ایک بڑی زبردست تقریر کی ہے. اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. آج بھٹو صاحب کی شہادت کا دن ہے. یہ وہ دن ہے جب بھٹو صاحب کو ججوں نے 4-3 کی اکثریت سے پھانسی پہ چڑھانے کا فیصلہ کیا تھا, اور یہ وہی دن ہے جب 7 ججز نے متفقہ طور پہ ان کی تصدیق کر دی تھی, ان کی ریویو پٹیشن کو ریجیکٹ کر دیا تھا.
3 ججوں نے اس لیے کیا کہ وہ تو کہہ چکے تھے بری، انہوں نے بھٹو صاحب کو بری کر دیا تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی بری کرنے کا فیصلہ ریویو نہیں کر سکتے تھے۔ جن 4 ججوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی کا فیصلہ کیا تھا، ظاہر ہے کہ وہ اس پر برقرار تھے۔ تو بعض تسلیم کیا چیف جسٹس نسیم شاہ نے کہ وہ مجبور تھے، اپنی نوکری کے ہاتھوں ان پر دباؤ تھا اور انہوں نے یہ فیصلہ غلط کیا تھا اور اپنی نوکری بچانے کے لیے کیا تھا۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے تاریخ کا بھٹو صاحب کی شہادت اور ان کا عدالتی قتل۔ 2012 میں آصف علی زرداری صاحب نے ایک ریفرنس بھیجا تھا جب وہ سپریم کورٹ کو، آج تک اس کی سنوائی نہیں ہوئی ہے۔ تو آج بلاول بھٹو نے پوری تاریخ بیان کی ہے اس عدالتی قتل کے حوالے سے کہ کس طرح عدالتیں مارشل لاؤں کو جائز قرار دیتی رہی ہیں، کس طرح نظریہ ضرورت کے تحت وہ انہوں نے پہلے ضیاء الحق کو اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جنرل مشرف کو وہ ان حکومتوں کو جائز قرار دیتی رہی۔ اس میں افتخار چودھری بھی شامل تھے جنہوں نے دوسری ایمرجنسی جب لگائی تھی مشرف نے تو اس کے خلاف انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا تھا، لیکن پہلے جب مارشل لگا تھا تو اسے انہوں نے تائید کی تھی۔ جب افتخار چودھری کو بحال کرایا گیا، اس میں پیپلز پارٹی کے لیڈر اعزاز احسن سب سے آگے تھے۔ جب وہ بحال ہو گئے تو انہوں نے پھر پیپلز پارٹی کی حکومت کو تگری کا نچا دیا اور انہوں نے جوڈیشل ایکٹیویزم وہ کیا کہ جیسے وہ خود مارشل ایڈمنسٹریٹر ہوں، ہر چیز پہ ان کا حکم چلتا تھا افتخار چودھری صاحب کا، اور انہوں نے کوئی 99 کے قریب ججز کو گھر بھی بھیج دیا تھا جنہوں نے پی او سی کے تحت اس آرڈر کے تحت حلف اٹھایا تھا۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے ریزائن کر دیا تھا، بہت سے کو نکال دیا گیا تھا۔ اور تو اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ کھوسا صاحب کے پیریڈ میں بھی ہمیں نظر آیا کہ کس طرح انہوں نے تو سو موٹو کی پاور استعمال نہیں کی، لیکن ہم نے دیکھا کہ کس طرح یہ بھٹو صاحب بلاول بھٹو بیان کر رہے تھے، کس طرح وہ ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں جب معاملہ ہوا آرمی کی ایکسٹینشن کا، انہوں نے کس طرح معاملہ پہلے تو لیا، اس کے بعد وہ اسمبلی کے حوالے کر دیا، اور اسمبلی اتنی ربڑ اسٹیمپ تھی جنرل باجوہ کے معاملے میں کہ انہوں نے 10 منٹ میں جنرل باجوہ کو 3 سال کی ایکسٹینشن دے دی۔ بہت ہی افسوسناک مقام تھا ان ساری پارٹیز کا اس ایکسٹینشن کے حوالے سے۔ تو بلاول بھٹو نے پھر کہا کہ کس طرح بعض افتخار چودھری نے پہلے کیا معاملہ ان کے خلاف، پھر کس طرح ثاقب نثار نے نواز شریف کی حکومت کو مشکل میں ڈالا، اور اس کے بعد کس طرح جسٹس گلزار کرتے رہے، وہ بہت پرانے کراچی کو بحال کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے سو موٹو پاورز کے جس طرح ان کے پیش رو ثاقب نثار استعمال کرتے تھے، ہسپتالوں میں پہنچے ہوتے تھے، سائیکل اسٹینڈ میں پہنچے ہوتے تھے اور جا کے چھاپے مارتے تھے ہسپتالوں میں۔ ہم نے عجیب ایک رنگ دیکھا کہ چیف جسٹس ایسے بھی ہوتے ہیں، سو موٹو نوٹس ایسے بھی لیے جاتے ہیں، اور انسانی حقوق کے نام پہ۔ معاملہ یہ تھا کہ چیف جسٹس صاحب جو تھے اس عرصہ میں ہم نے دیکھا 58 کے خاتمے کے بعد کہ چیف جسٹس ایک طرح کا بڑا مین آربٹر بن کر سامنے آیا۔ جو ٹرائیکا پہلے ہوتی تھی اس کی جگہ اب اس میں ایک بڑے کرسی پہ چیف جسٹس صاحب براجمان ہو گئے اور انہوں نے اپنے اختیارات کو بڑا استعمال کرنا شروع کیا۔ تو آج بلاول بھٹو نے اس حوالے سے کچھ بہت اچھی باتیں بھی کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے وارننگ دی ہے کہ آئینی نظام اور عدالتی نظام اور سیاسی نظام اور جمہوری نظام پھر سے تلپٹ ہو سکتا ہے، پھر سے پٹڑی سے اتر سکتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ سبھی اداروں کو کہا ہے کہ سبھی قوتوں کو کہا ہے اسٹیک ہولڈرز کو کہ وہ ہوش کے ناخن لیں۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کو خود خطرہ عدلیہ سے ہو چلا ہے اور ہم نہیں چاہتے۔ انہوں نے بڑے احترام سے چیف جسٹس کا ذکر کیا کہ بہتر ہوتا کہ آپ فل بینچ بنا کر یہ فیصلہ کرتے، اور اگر فل بینچ کا فیصلہ ہو جاتا کنٹروورسی تو اس پر بھی ہونی تھی لیکن اس سے زیادہ لیجیٹیمیسی ملتی۔ یہاں لگتا یہ ہے کہ ایک خاص طرح کا جو گروپ ہے سپریم کورٹ میں اس نے یہ فیصلہ کیا ہے، جبکہ دوسرے اس سو موٹو نوٹس اور درخواست کو پہلے ریجیکٹ کر چکے تھے ان کی اکثریت۔ لیکن اب جو معاملہ ہے جس کی نشاندہی بلاول بھٹو نے بھی کی ہے وہ یہ کہ آئین پٹڑی سے اتر سکتا ہے، آئین ٹوٹ سکتا ہے، آئین کا بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے، اور اگر آئین کا بریک ڈاؤن ہو جائے تو پھر مجھے آپ بتائیے کہ فوج کیسے ہی اعلانات کرتی رہے، وہ خاموشی سے نہیں بیٹھے گی جب آئینی بریک ڈاؤن ہو گیا۔
تو میں سیاستدانوں کو بھی کہتا ہوں، سیاسی پارٹیوں کو بھی کہتا ہوں کہ جس طرح وہ بھاگے چلے جا رہے ہیں کنفرنٹیشن کی طرف، اور میں آپ سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں سب سے ملا ہوں پولیٹیشین سے، صرف وزیر اعظم ہم سے ملنے سے اعتراض کر رہے ہیں. ہماری بلاول بھٹو سے ملاقات بھی ہونی ہے، میری مولانا فضل الرحمان سے بھی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، جس میں میں نے انہیں قرآن حکیم کا حکم انہیں یاد دلایا کہ بھئی جب مسلمانوں میں جھگڑا ہو تو ان کی صلح کرانی چاہیے، اور میں نے انہیں قرآن کریم کا وہ حکم یاد دلایا. لیکن ظاہر ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی پوزیشن بہت سخت پوزیشن لیے ہوئے ہیں، جس طرح نواز شریف لیے ہوئے ہیں. ابھی تک معلوم نہیں کہ زرداری صاحب کی پوزیشن کیا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے ضرور کہا کہ ہمیں الٹیمیٹلی سیاسی مذاکرات کے ذریعے یہ معاملات طے کرنے ہوں گے. اور ہمارے اجلاس میں یہ میڈیٹرز کے اجلاس میں اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب میں جو ہوا، اس میں قاہرہ صاحب نے بھی اس بات کو دہرایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور سیاستدانوں کو اور سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر آئندہ انتخابات کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے ایک لائحہ عمل پہ اتفاق کرنا چاہیے. ورنہ اگر یہ پنجاب اسمبلی کا الیکشن ہو بھی گیا تو بھی وہ کنٹروورشل ہو جائے گا، وہ اسے ڈسرپٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اس سے یقیناً اگلے انتخابات کا آلموسٹ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون کیونکہ قومی اسمبلی کی نشستوں کی اکثریت کا تعلق پنجاب سے ہے. تو لہذا اس فیصلے کے بعد بھی سیاسی کنٹروورسی ختم نہیں ہوئی. لیکن اصولی طور پر میں بات کہنا چاہوں گا کہ ہم کسی آئین کی ایک شق سے بھی انحراف کی ہمیں حمایت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں کہنا چاہیے کہ آئین کی ہر شق پر عمل ہونا چاہیے، اور آئین کی باقی شقوں کے ساتھ بھی اس 90 روز کی شق کو پڑھ لیا جاتا تو مناسب ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا. دوسری طرف ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ اگر ایک اسمبلی کے انتخابات ہی ہو رہے ہیں جو کہ آئین میں دیا گیا ہے، اس کے بارے میں آئین 18ویں ترمیم کرتے وقت بھی یہ خیال نہ آیا کہ اگر چیف منسٹر کو یہ اختیار ہے کہ وہ اسمبلی توڑ دے تو پھر تو اسمبلی ٹوٹ جائے گی. پھر تو چاروں صوبائی اسمبلیوں کی مختلف وقت پہ ٹوٹ سکتی ہیں اور انتخابات مختلف وقت پہ ہوں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں صوبائی اور قومی اسمبلی کے انتخابات جب 3-4 روز کے فرق کے ساتھ بھی ہو رہے تھے، تب کہا گیا کہ جی یہ ممکن نہیں ہے، یہ پریکٹیکل نہیں ہے، خرچے بڑھ جاتے ہیں، اور یہ ایک الیکشن دوسرے پہ اثر انداز ہوتا ہے، لہذا ایک دن کی بات کی گئی. لیکن یہ نہیں سوچا گیا کہ میں چیف منسٹر کو آپ نے اختیار دے دی ہے تو اسمبلی تو ٹوٹ جائے گی، 2 دن کے اندر ٹوٹ جائے گی اگر وہ گورنر نہ بھی مانے تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس میں 2 ترامیم کی جا سکتی، ایک بھی کی جاتی تو کافی ہوتی، اب بھی کر لینی چاہیے. اگر یہ پی ٹی آئی کو اسمبلی میں واپس آنے دیا جائے، میں سمجھتا ہوں ایک اچھا موقع تھا جب پی ٹی آئی پیچھے ہٹ رہی تھی، اپنے استعفوں سے واپس آنا چاہتی تھی، اسے آنے دیا جاتا. وہ یہ ہے کہ اگر ایک چیف منسٹر ایک اسمبلی توڑتا ہے تو اس اسمبلی کا جو نیا الیکشن ہوگا 90 دن کے اندر، وہ اس مدت کے لیے ہو جو پچھلی اسمبلی کی باقی امت باقی تھی. یعنی وہ 5 سال کی اگر ایک صوبے کی اسمبلی 2 سال کے بعد توڑی جاتی ہے، چیف منسٹر توڑتا ہے، تو جو دوبارہ الیکشن ہوگا وہ 5 سال کے لیے نہیں ہوگا، وہ باقی جو باندھا عرصہ تھا اس اسمبلی کا اس کے لیے ہونا چاہیے، تاکہ چیف منسٹر کو پتہ ہو کہ وہ اسمبلی توڑ رہا ہے تو اسے پوری ٹینیور نہیں ملے گی، اسے ٹینیور اتنی ملے گی جو باقی رہ گئی تھی. تو اس سے شاید روک لگ سکتی. اس سے یہ جو قومی سطح پہ جو جنرل انتخابات کا جو اسکیم تھی کانسٹیٹیوشن میں، شاید اس پر منفی اثر نہ پڑتا. تو ناظرین یہاں پہ مجھے اجازت دیجیے، یہ کرائسس جو ہے پاکستان بہت بڑے کرائسس میں ہے. میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں یہ امپلوڈ کر سکتا ہے. سیاسی بحران کی وجہ سے معاشی بحران بھی حل نہیں ہو پا رہا، بلکہ یہ ہے کہ جو ہم اتنی سخت شرائط ماننے کے بعد بھی ملک میں معاشی بحران ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ہمیں معلوم نہیں ابھی تک، حالانکہ چلے گئے ہیں اسحاق ڈار امریکہ آئی ایم ایف سے میٹنگ کرنے کے لیے، لیکن ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ابھی اس عرصے میں آپ کے لیے بڑی خبر ہے، وہ میں دینا چاہتا ہوں کہ نواز شریف جا رہے ہیں، بادشاہ کے مہمان ہوں گے رمضان کے آخری عشرہ میں. وہاں پہ ان کی ساری فیملی وہاں موجود ہوگی. اور کہا یہ جا رہا ہے، مجھے یہ عندیہ ملا ہے کہ شاید شلالہ محمد اب یہ پاکستان کی پارٹیز کے درمیان کوئی معاملہ طے کرائیں گے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے شاید اسے ملتوی کر دیا جائے، تاکہ یہ اتحادی حکومت اگلا جو بجٹ آئے گا
اس میں زیادہ زیادہ وہ رعایتیں دے سکے اور عوام کو معاشی ریلیف دے سکے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے بڑی نہی بنیاد پہ قائم ہے. اس کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں تھا اور نہ یہ اس اکثریت کی نمائندگی کر سکتی تھی جس کے تحت ایک حکومت بنتی ہے. لیکن چونکہ نمبرز اب ان کے پاس ہیں جو پہلے عمران خان کے ساتھ اتحادی تھے اب ان کے بن گئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے انتخابات کا مینڈیٹ ختم ہو چکا ہے اور نئے مینڈیٹ کی ضرورت ہے. اس میں بہتر ہوتا کہ تمام پارٹیز ایک ہی دن پہ ساری اسمبلیوں کے انتخابات پہ, اور وہ کیسے ہوں گے, کس طرح ہوں گے, اس کا ڈھانچہ کیا ہوگا, اور تاکہ کوئی اس پر اعتراض, ان کے نتائج پہ کوئی اعتراض نہ کر سکتا. لیکن ہم بدقسمتی سے اپنے تجربات سے سیکھتے نہیں ہیں, بدقسمتی سے ہم نے ماضی سے سیکھا نہیں ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک اور بڑا بحران اگر یہ پنجاب میں انتخابات ہو گئے 14 مئی کو, تو اس سے ایک بڑا اور بحران پیدا ہوگا. تو مجھے آج بدلوں کی نشریات سے اجازت دیجیے, اور بدلوں کی نشریات کو ضرور سبسکرائب کیجیے.